السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلی اور بڑی اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار ساحل ادیم صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو اپنے لائیو سیشن کے دوران جواب دیا۔ آپ تمام بھائیوں کو معلوم ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب نے اپنے لائیو سیشن کے دوران ساحل ادیم صاحب کو اس بات پر کرٹیسائز کیا تھا کہ وہ علماء کرام کے خلاف سخت زبان استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو علماء کرام سے متنفر کروانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مزید اسی لائیو سیشن کے دوران ساحل ادیم صاحب کو مفتی صاحب نے فرقہ نظامیہ ڈکلیئر کیا تھا، لیکن آخرکار ریسنٹلی ساحل ادیم صاحب نے مفتی یاسر ندیم الواجدی صاحب کو اپنے لائیو سیشن کے دوران یہ جواب دیا کہ مفتی صاحب نظام قائم کرنے کے حوالے سے بات اس وجہ سے نہیں کرتے کیونکہ وہ انڈیا سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے مفتی صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنے بیانات کے مخاطب صرف انڈین مسلمز کو ہی کریں جو کہ انفیریورٹی کمپلیکس یعنی احساس کمتری کا شکار ہیں۔ ہم پاکستانی مسلم آزاد ہیں، خبردار اگر آپ نے پاکستانی مسلمز کے حوالے سے بات بھی کی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوتی ہے کہ پاکستانی مسلمان سے بات کریں؟ آپ ہمیں قائد اعظم محمد الجناح کے احسان ہیں ہمارے اوپر، ہم میجورٹی مسلمان ہیں، اپنی کمزوریاں انڈیا لے کے جاؤ۔ جو مفتی صاحب نے میرے پر ویڈیو بناتے یاسر صاحب جو بھی نام ہے ان کا، دوبارہ مجھ سے پاکستانی مسلمان کی طرف نا ایسے خسیس قسم کا اسلام کا ورژن بتانا، ہمیں پورا اسلام پتہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ ہمارے اوپر بھی آپ کے طرح کے مفتیان آنے شروع ہو گئے، مگر ہماری سائیکالوجی انفیریئر نہیں ہے، سپیریئر سائیکالوجی کے پاکستانی ہے۔ کہ کس ملک کا بندہ ہے؟ انہوں نے کہا انڈیا کے مفتی ہیں مفتی یاسر صاحب۔ تب میں نے کہا پھر آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ اس بیچارے کا بونا پن تو مودی صاحب کی وجہ سے ہے، وہ تو پیدائشی بونا ہے، اس کا دادا بھی ہندوؤں کے اندر پیدا ہوا، اس کا باپ بھی، اور وہ بھی، وہ تو ڈرپوک رہے گا۔ اس کو کہیں پاکستانیوں سے بات کرنا بند کرے اور ایسے الفاظ یوز کیا کرے جو صاف سمجھ آتی ہو کہ ہندی کے، اردو بولنا بند کرو۔ پاکستان کا لڑکا سمجھے گا آپ کراچی سے بات کر رہے ہیں، لاہور سے، اسلام آباد سے بات کر رہے ہیں۔ میرے بچے نہ کنفیوز کرو، بہت سفید گولیاں کھا لی دو نسلوں سے ہم لوگوں نے۔ آپ ایک اور آ گئے ہیں نیا ورژن لے کے اور ایسی آیتیں سنا رہے ہیں جو کہ اسٹریٹ آیت سامنے لکھی ہے، آدھی پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ ایسے بے شرموں کو اپنے اپنے لاؤڈ اسپیکر کا رخ اپنے اپنے قبیلوں میں رکھنا چاہیے۔ آزاد مسلمان سے بات نہ کرنے کے قابل نہیں ہوئے آپ، اوکے یاسر صاحب؟ آزاد مسلمان سے بات کرنے کے قابل ہوئے نہیں ہیں آپ۔ آزاد مسلمان سے بات کرنے کے لیے آزاد مسلمان بات کرے گا۔ اٹ از دیٹ سمپل، نو یور پلیس۔ اپنے اسلام کی نص سے میں نے آپ کو ثابت کیا ہے، آپ کا کام نہیں ہے پاکستان کے مسلمانوں سے بات، ہم آزاد مسلمان ہیں۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ ریسنٹلی مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنے امریکہ کے بیان کے دوران لبرلزم کے حوالے سے یہ گفتگو فرمائی کہ سب سے پہلے اس دنیا میں لبرلزم اسلام لے کر آیا، اگر آپ سچ میں لبرل بنو گے تو آپ مسلمان بن جاؤ گے اور آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی، کیونکہ جو اصل میں لبرل ہوتا ہے وہ عقل کو ترجیح دیتا ہے، اور جتنا فوکس اسلام نے عقل پر کیا اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جو سیکولر کی بات نہیں کروں گا میں، جو لبرلزم ہے نا، لبرل سب سے پہلے لبرلزم اسلام نے لے کر آیا ہے۔ آپ اگر سچی مچی میں لبرل بنو گے نا تو آپ مسلم بن جاؤ گے۔ ابھی میں اپنے بیانات میں کہتا ہوں نام نہاد لبرلز الگ ہوتے ہیں، اوریجنل لبرلز بولو الگ۔ تو میں آپ کو سچی مچی کا لبرل بنانے آیا ہوں۔ آپ کہو گے مولوی ہو گئے لبرلزم کی بات کر رہے ہیں، بھائی اگر آپ سچی مچی کے لبرل بن گئے تو آپ کو اسلام سے محبت ہو جائے گی۔ لبرل کہتے ہیں ہم معیار کس کو بنائیں گے، پورے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں آپ کو، پھر نہیں بول رہے، معیار کس کو بنائیں گے ہم؟ کھوپڑی کو۔ عقل فیصلہ کرے گی کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط، کسی سے ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے جب لبرلز آپس میں مل کے بیٹھتے ہیں سین فرانسسکو میں، اور آپ سب جب بیٹھتے ہوں گے، بھائی مذہب کو بیچ سے ہٹاؤ، بتاؤ عقل کیا کہتی ہے، کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ حیران ہوں گے قرآن جب دنیا میں آیا ہے اس نے جتنا عقل کے استعمال پہ زور دیا اتنا اس دور میں کسی کتاب نے عقل کے استعمال پہ زور نہیں دیا۔ اس نے پہلے یہ کنارہ لگانا شروع کر دیا، ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، ہماری باتیں، اسلام کی باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جو فکر نہیں بلکہ تفکر کرتے ہیں۔ فکر کا مطلب غور و فکر کرنا، تفکر کا مطلب ڈیپتھ میں جا کے کسی چیز کی گہرائی میں گھس کے غور و فکر کرنا۔ تو صرف فکر بھی کافی نہیں ہے، طبیعت سے اچھی طریقے سے کھوپڑی کو استعمال کرنا پڑے گا۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، اللہ فرماتے ہیں ہماری باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں آئیں گی جن کے پاس نالج ہے، احمقوں کی اور جاہلوں کی سمجھ میں ہماری باتیں نہیں آئیں گی۔ تو لبرلز کے یہی تو سارے دعوے ہیں، کیا خیال ہے بھائی؟ یہی تو سارے دعوے ہیں لبرلز لوگوں کے، بھائی تمہاری عقل استعمال کرو، بات بات میں کیا کہتے ہیں عقل، اور قرآن اس سے 1400 سال پہلے کہہ رہے ہیں عقل استعمال کرو۔ نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ آخرکار انجینئر محمد علم رضا صاحب نے ساحل ادیم صاحب کو طاغوت پر پھر سے جواب دیا ہے۔ اب تمام بھائیوں کو پتا ہوگا کہ انجینئر صاحب نے جب بابو کو طاغوت ڈکلیئر کیا تھا تو ان کے دفاع میں ساحل ادیم صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ آپ ان کو مشرک تو کہہ سکتے ہیں لیکن طاغوت ڈکلیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ مشرک ہونا اور طاغوت ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ تو اسی کے حوالے سے انجینئر صاحب نے اپنے لائیو سیشن کے دوران یہ بیان کیا کہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا کہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر نے شرک کرنے والوں کو بھی طاغوت ڈکلیئر کیا ہے۔ ان موٹیویشنل سپیکرز نے کبھی بھی آپ کو آیت یا حدیث کا حوالہ نہیں دیا کہ طاغوت کا لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا یہ کن معنوں میں استعمال ہوا۔ وہ سورۃ النساء کی جو آیت نمبر 51 اور 52 میں آیا، یؤمنون بالجبت والطاغوت، جو منافقین کے بارے میں آیا کہ منافقین جو ہے وہ ایمان لاتے ہیں جبت کے اوپر اور طاغوت کے اوپر۔
اس آیت کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حضرت عمر کا قول ہے کہ یہاں جبت سے مراد بت ہے اور تاغوت سے مراد وہ کاہن ہیں جن سے لوگ جا کے فیصلے کروایا کرتے تھے. تو آپ کو ابھی موٹیویشنل اسپیکر کیوں بتا رہے ہیں کہ جی بابوں کو تاغوت نہیں کہہ سکتے؟ حضرت عمر نے کہا ہوا ہے. ان بیچاروں نے نہ قرآن پڑھا ہوا، نہ حدیث پڑھی ہوئی، نہ ان کے ریفرنسز پڑھے ہوئے، سطحی گفتگو کر کے، منطقی گفتگو کر کے، علم الکلام کو یوز کر کے اپنی طرف سے لاجک کھڑی کرتے ہیں. ہم تو آپ کو حضرت عمر کا قول بخاری سے بتا رہے ہیں، اور یہ ساری باتیں میں نے اس ویڈیو میں بتائی ہوئی ہیں. نیکسٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ اسی لائیو سیشن کے دوران انجینئر صاحب نے اپنے استاد جاوید احمد غامدی صاحب کی نقل اتارتے ہوئے یہ بیان کیا کہ وہ یوں کر کے صرف اپنی لاجک بیان کرتے ہیں، اور انجینئر صاحب کا غامدی صاحب پر یہ غصہ ابھی حال ہی میں ہوئی اہل بیت کے حوالے سے کنٹروورسی کے بعد ہوا ہے، جہاں پر جاوید احمد غامدی صاحب قرآن سے یہ ثابت کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام پر حرام تھا کہ وہ ایک مدت کے بعد اپنی بیویوں کو طلاق دے سکیں، لیکن دوسری طرف انجینئر صاحب زید بن ارقم کی وہ لاجیکل پھکی بیان کر رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو طلاق ہونے کے بعد وہ اہل بیت سے خارج ہو سکتی تھیں. اسی طریقے سے ہمارے بعض لوگ ہیں وہ ایک ماڈرن اسکالر کو بس یوں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، بس وہ یوں کر کے اپنی لاجک بیان کر کے چلا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم سے سوال آگے پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی یوں کرنے کے بعد کوئی آیت حدیث وہ بیان کرے تو پھر وہ آپ لینا، بس یوں کرنے سے آپ متاثر ہو جاتے ہیں. یہ تھی آج کی ساری اپڈیٹس. ملتے ہیں اسی طرح کی نئی اپڈیٹس کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.